مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سے مسلمان فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں تین چیزیں آئی ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا، مسجد بنا گیا، نلکا لگوا گیا، موٹر لگوا گیا، کنواں بنوا گیا، اور کوئی صدقہ جاریہ اس طرح کا کر دیا۔ دوسرا ہے علم چھوڑ گیا اس کا، کتابیں کی شکل میں یا شاگردوں کی شکل میں، تو جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کی تربیت کی تھی، نیک اولاد تھی اور وہ اس کے پیچھے سے دعا کر رہی ہے، تو اولاد جو عمل کرتی ہے نیک، اس کا فائدہ ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے۔ تین چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات مرابطا ینم لہ عملہ الی یوم القیامہ، جو بندہ رباط کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے جتنے عمل وہ کرتا تھا قیامت کے دن تک وہ عمل اس کے لیے بڑھائے جاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہی رہیں گے۔ رباط کہتے ہیں مسلمانوں کی سرحد کا پہرا دیتے ہوئے، کفار کو، اسلام دشمنوں کو روکتے ہوئے وہ پہرا دے رہا تھا، سرحد پہ کھڑا تھا، وہاں اس کو موت آ گئی، وہ زندگی میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جتنی بھی نیکیاں کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی یہ ساری کی ساری نیکیاں قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں گی۔ 4 چیزیں یہ ہیں جن کی کتاب و سنت میں دلیل ہے کہ ان کا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق وہ میت کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور 4 چیزوں کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں، کوئی بھی انسان مرنے والے کے لیے، فوت ہونے والے کے لیے دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ نمبر 2، فوت ہونے والے کی طرف سے حج عمرہ کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی میت کو ملتا ہے، اس کی بھی دلائل موجود ہیں۔ تیسری چیز ہے میت کے اوپر قرض تھا، چاہے وہ اللہ کا قرض تھا چاہے انسانوں کا قرض تھا، کوئی بھی شخص وہ قرض اتار دے تو مرنے کے بعد اس میت کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی اور آخری چیز ہے فوت ہونے والے کی اولاد اگر اپنے والدین کی طرف سے ان کی وفات کے بعد صدقہ کرے، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ صدقہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے والدین کی، فوت شدہ والدین کی طرف سے ہے، یا والدہ کی طرف سے ہے، یا والد کی طرف سے ہے، اس کا فائدہ والدین کو ملتا ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ ان 8 چیزوں کے علاوہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کسی اور چیز کے ثواب میت کو پہنچنے کی یا پہنچانے کی سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو قربانی کی کوئی خاص دلیل نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں موجود ہے کہ قربانی بھی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ نہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کی طرف سے کبھی قربانی نہیں کی۔ اور بھی آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہوتے تھے، آپ کسی کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی فوت شدہ کے نام کی، فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہوں۔ تو اگر فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل ہوتی تو خود محمد الرسول اللہ سب سے پہلے ضرور کرتے، خلفائے راشدین ضرور کرتے، عشرہ مبشرہ ضرور کرتے، باقی صحابہ ضرور کرتے۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے۔ وہ روایت تو پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، وہ تو دلیل بن نہیں سکتی۔ دوسری ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل محمد سے قربانی قبول فرما
اور امت محمد سے قربانی قبول فرما۔ تو بعض ہمارے اہل علم جو میت کی طرف سے قربانی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امت کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کی ہے اور امت میں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، درست ہے۔ مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس روایت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ میں امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی ہے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، مطلب اس کا یہ ہے الفاظ کا کہ اللہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں، میری آل قربانیاں کر رہی ہیں، میری امت قربانیاں کر رہی ہیں، یہ سب لوگوں کی قربانیاں تو قبول فرما لے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے سب کی قربانیوں کے قبول کرنے کی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول فرما لے، تو کیا جو لوگ حج پر نہیں گئے ہمارا بھی حج ہو جائے گا یہ کہنے سے؟ کیسے ہو جائے گا ہمارا حج یہ کہنے سے؟ ہم تو گئے نہیں حج پر۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے صرف، یا اللہ محمد آل محمد سے اور امت محمد سے جو جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں سب کی قربانیاں قبول فرما لے۔ یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ نے لفظ من بولا ہے، من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اگر آپ ان کا لفظ بولتے نا امت کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں تو پھر آپ استدلال کر سکتے تھے، لیکن یہ استدلال من کے لفظ سے درست نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کے جواز کی۔ تو اس کے علاوہ کوئی خاص دلیل پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا البتہ اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، اور صدقہ گائے کا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ بکری بھیڑ بکری کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ اغنیا کے لیے حلال نہیں ہوتا، نہ بندہ صدقے کا گوشت خود گھر میں کھا سکتا ہے، نہ اپنے اغنیا رشتہ داروں دوستوں کو تحفہ دے سکتا ہے، وہ سارے کا سارا فقراء مساکین میں تقسیم ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت تو خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو تحفے میں دے سکتا ہے، لیکن یہ والا جو جانور ہے نا یہ صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ تو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غنی کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اغنیا کو نہیں دیا جا سکتا، نہ دوستوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے، وہ سارے کا سارا تقسیم کرنا پڑے گا۔ وہ صدقہ ٹھیک ہے اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے جانور کا بھی کر سکتی ہے، لیکن قربانی کی کوئی دلیل خاص کتاب و سنت میں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔